إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکا ہے، جس مہینے کو ہم رمضان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ تھا۔ کچھ لوگوں نے اس تحفے کو قبول کیا اور اس مہینے کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا، اللہ رب العالمین کے لیے خوب روزے رکھے، اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت انجام دی، اللہ کے کلام کی خوب تلاوت کی اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے خوب خرچ کیا۔ وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے اپنی عبادت سے محروم رکھا، اس مہینے کی برکتیں لٹتی رہیں اور وہ لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول رہے۔ اس مہینے میں لوگ روزہ رکھ کر اللہ کو خوش کرتے رہے، جبکہ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ایسی تھی، آپ بخوبی جانتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر گپے کرنے میں وقت گزاری کیا کرتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، ایران توران کی باتیں کرتے تھے، انہیں اپنے دین کی فکر نہیں تھی۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر یہ باتیں نہیں کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کس طریقے سے انجام دی جائے، بلکہ دنیا کے اندر جس طریقے سے رمضان سے پہلے وہ مشغول تھے، رمضان کے اندر بھی مشغول رہے، اور نیکیوں کا یہ سیزن آ کر چلا گیا، ان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ نیکیوں کا سیزن جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ سیزن ہر انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے۔ ہر انسان جو اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہے، اس کے کاروبار کا بھی ایک سیزن آتا ہے۔ کچھ لوگ اگر سلائی کا کام کرتے ہیں تو سلائی کا کام کرنے والوں کا بھی ایک سیزن آتا ہے۔ کچھ لوگ ڈھول بنانے کا کام کرتے ہیں، ان کا بھی ایک سیزن آتا ہے۔ پھل فروٹس کا لوگ کام کرتے ہیں، ان کا بھی ایک سیزن آتا ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹروں کا بھی ایک سیزن آتا ہے، جس وقت لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور پھر وہ سیزن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی کسی کا سیزن آیا ہو اور سیزن کے بعد وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہو کہ اب سیزن ختم ہو گیا، اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان سیزن آنے سے پہلے بھی پیسے کماتا رہتا ہے اپنا گزارا کرنے کے لیے۔ سیزن آتا ہے تو سیزن میں زیادہ کماتا ہے کہ زیادہ بچت کر سکوں، اور سیزن ختم ہوتا ہے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس وقت بھی پیسے کمانے کی تدبیریں اختیار کرتا ہے اور پیسے کمانا چاہتا ہے۔
یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن دین کا معاملہ کیا ہمارا بالکل ایسا ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، نیکیوں کا سیزن آیا تو ہم نے نیکیاں کی، لیکن یہ مہینہ ختم ہو گیا تو ہماری حالت اب کیا ہے؟ ہم وہ نیکیاں جو رمضان میں کر رہے تھے اب کر رہے ہیں یا ان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ اگر آپ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں، وہ مسلمان جو رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا جو رمضان میں نہ روزے رکھتے ہیں نہ نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی وہ بے ڈھنگی چال جو رمضان سے پہلے تھی رمضان میں بھی رہتی ہے، ان کے تعلق سے میں گفتگو نہیں کر رہا۔ وہ لوگ جو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، دو طرح کے مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کا مہینہ آنے پر اس کی نیکیاں بٹورنے میں لگ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کر لیں، کس طریقے سے رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کریں، راتوں کو نمازیں ادا کریں، دنوں کو روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، جب وقت ملے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جو رمضان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا یہ لوگ مسجد کا منہ دیکھنا بھی بند کر دیتے ہیں کہ رمضان گیا، اب اللہ کی عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں جو شیطان قید تھا آزاد ہو گیا، ہمیں رمضان میں مسجد کے اندر قید کر دیا گیا تھا، رمضان ختم، مسجد سے ہم آزاد، اب نہ نماز کی ہمیں ضرورت ہے، نہ نفلی روزوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان ختم ہو گیا، قرآن بند کر کے جلدان میں لپیٹ کر طاق میں اٹھا کر رکھ دیا کہ اب اگلا سال آئے گا تو اسے پھر سے کھول کر پڑھیں گے۔ اگر ایسے مسلمان ہیں، اگر رمضان سے ہم اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ جان لیں آپ کی عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب رمضان جانے لگتا ہے تو ان کا دل اداس ہو جاتا ہے کہ نیکیوں کا سیزن آیا تھا، ہم نے اس سے اس طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، رمضان ختم ہو جاتا ہے تو بھی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریب و مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو استقامت پر قائم رہتے ہیں، جو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے سے ہمیں نہ بھٹکا۔ تو نماز کے اندر ہم صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، استقامت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طریقے سے ہم رمضان میں تیرے دین پر قائم تھے تو رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے دین پر قائم رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے تو ہم مسجدوں کو آنا بھول جائیں، رمضان چلا جائے تو ہم اللہ کی عبادت کرنا بھول جائے۔ رمضان کے اندر تو ہم نے داڑھی رکھ لی تھی، رمضان گیا تو عید کے دن شیونگ کرا کے داڑھی کو صاف کرا دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا تھا تو ہم نے بیڑی اور سگریٹ کو چھوڑ دیا تھا، اور مہینہ ختم ہوا تو پھر سے بیڑی اور سگریٹ اور گٹخا اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا ہے۔ لہذا وہ بے ڈھنگی چال جو رمضان میں ہم نے چھوڑی تھی، رمضان کے بعد اسے پکڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے جس طریقے سے رمضان میں ہم نے زندگی گزاری تھی، رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہے، کیونکہ استقامت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کم کرے لیکن ہمیشہ کرے۔ اگر کوئی شخص رات میں 2 رکعت نماز قیام اللیل کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن 2 رکعت ہمیشہ پڑھتا ہے، تو یہ شخص اللہ کو زیادہ پسند ہے اس شخص کے مقابلے میں جو کبھی کبھار مہینے میں 1 آدھ رات میں کھڑا ہو گیا اور پوری رات عبادت کر لی، یا رات میں کھڑا ہوا 8 رکعت 15 20 30 رکعت پڑھ لی، پھر 1 ہفتے کے لیے غائب، 1 ہفتے کے لیے سو رہے ہیں آرام سے، پھر کبھی دل میں آیا تو پھر کبھی پڑھ لی۔ تو یہ شخص، اور دوسری طرف وہ شخص جو 2 ہی رکعت پڑھتا ہے لیکن ہمیشہ پڑھتا ہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس کو انسان ہمیشہ کرے، جس پر استقامت برتے، چاہے وہ تھوڑا ہو کم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ثم استقاموا، ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس پر قائم رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کے مخالف کام انجام نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ایسے شخص کی جب وفات کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترنے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ جو تم نے اب تک زندگی کے اندر کیا ہے اس پہ غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، ہونا کیا ہے؟ ابشروا، تم خوش ہو جاؤ، کس چیز کے لیے؟ بالجنہ، جنت کے لیے، ابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، وہ جنت جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، اس جنت کے لیے خوش ہو جاؤ۔ یہ چیز کب ملے گی؟ جب ہم استقامت اختیار کریں گے، اللہ کی عبادت پر قائم رہیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گیا اور عبادت سے ہم دور ہو گئے، اگر ایسا ہو گیا تو ہماری عبادت اللہ کو منظور نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر کئی سارے علماء کا کہنا ہے کہ اگر انسان اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میری رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں، تو اس کا ایک پیمانہ ہے، انسان جانچ سکتا ہے کہ اپنی عبادتوں کو، کہ رمضان میں ہم نے جو اتنی عبادتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، کیا یہ عبادتیں ہماری اللہ کے یہاں قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ اگر ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بعد کی عبادتوں کو دیکھیں، کہ اگر کوئی شخص رمضان بھر اللہ کی عبادت کرتا رہا اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ عبادت میں مشغول رہا، رمضان میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا تھا، رمضان ختم ہوئے اب بھی نماز پڑھنے مسجد میں آتا ہے، رمضان کے اندر روزے رکھتا تھا، فرض روزے، رمضان ختم ہوئے تو اب نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے، کبھی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا، کبھی مہینے میں 13، 14 اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا، تو وہ یہ سمجھے کہ اس کی عبادت جو اس نے پہلے انجام دی ہے وہ قبول ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے الحسنۃ تجلب الحسنہ، کہ نیکی نیکی کی بہن ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، اگر انسان نے نیکیاں انجام دی ہیں تو یہ نیکیاں دوسری نیکیوں کو کھینچیں گی، اور برائیاں برائیوں کی بہن ہیں، برائیاں برائیوں کو کھینچتی ہیں، انسان نے اگر غلط کام انجام دیے ہیں تو غلط کاری اسے اپنی طرف کھینچے گی۔ اگر کسی شخص نے رمضان میں عبادتیں کی اور رمضان کے بعد اس کی زندگی کا شیڈیول بدل گیا، کہ رمضان میں خوب نمازیں ادا کی، رمضان میں کاروبار سے زیادہ مسجد میں دل لگایا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوئے مسجد کو بھول گیا، کاروبار کے اندر اپنا دل، دماغ، جسم سب کچھ لگا کر بیٹھ گیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کم من صائم لا يحصل لهم من صيامهم سوى الجوع والعطش، او كما قال رسول اللہ، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کتنے قیام کرنے والے، رات میں اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے لوگ ہیں جنہیں سوائے رات جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے جو اللہ کے لیے رمضان میں عبادتیں انجام دی ہیں، کیا وہ عبادتیں ہم اب بھی انجام دے رہے ہیں، یا پھر جیسے ہی عید کا چاند دیکھا، عید کی نماز ادا کی، ان عبادتوں کو ہم نے لپیٹ کر اگلے سال کے لیے اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہمارا یہ رمضان میں جاگنا، رمضان میں عبادت کرنا بے سود اور رائے گاہ ہے، کہ رمضان میں ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا رہوں گا، اے اللہ تم میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ وعدہ کہاں گیا؟ اس وعدے کو آپ کیوں نہیں نبھا رہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ رمضان میں تو مسجد فل نظر آتی ہے اور رمضان ختم ہوا تو فجر میں 5 نمازی ہیں، ظہر میں 8 ہو گئے، عصر میں 9 ہو گئے، مغرب میں 1 صف مشکل سے مکمل ہوتی ہے، اور پھر عشاء میں وہی 15-20 نمازی رہ جاتے ہیں، جبکہ رمضان میں مسجد بھری ہوئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسجد چھوٹی ہو گئی ہے، اس میں اضافہ کر لیا جائے، مسجد کو بڑھایا جائے، لیکن رمضان ختم ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد بہت بڑی ہے، کچھ جگہ اس میں سے بیچ کر کسی اور کام میں لگا لی جائے۔ ایسی ہماری حالت کیوں ہوتی ہے؟
کیوں ہم اللہ کے دین سے دور بھاگتے چلے جاتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، اپنے لیے ایک شیڈیول بنائیں، ایک خطہ تیار کریں، ایک اسکیجول ہمارا تیار ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس پر رمضان کے بعد زندگی گزاریں، کس طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت انجام دیتے رہیں۔ کیونکہ نفلی عبادتیں، فرض کو آپ چھوڑیں، فرض نمازوں کی گفتگو میں نہیں کر رہا، جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں، نفلی روزے ہوتے ہیں، نفلی صدقہ و خیرات ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث الولی کے اندر، وہ حدیث جس کے اندر اولیاء کا ذکر ہے کہ انسان اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اللہ کے ولی بننے کے 2 طریقے بتائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرے کسی دوست سے دشمنی کی، تو اس نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ کس سے جنگ کا؟ اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ جس نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی، اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی کے اندر کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، کہ میرے نزدیک جو شخص سب سے زیادہ پسندیدہ عمل انجام دیتا ہے وہ عمل ہوتا ہے جو میں نے فرض کیا ہے۔ اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں کو انسان انجام دے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر کوئی شخص سارے فرائض ادا کرتا ہے، نہ فرض نماز کبھی چھوڑتا ہے، نہ روزے کبھی چھوڑتا ہے، نہ زکوٰۃ کبھی تاخیر سے ادا کرتا ہے، نہ حج میں کوتاہی کرتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے، ہر حرام کام سے بچتا ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے۔ لیکن ایک ولی اس سے بھی اوپر درجے کا ہوتا ہے۔ وہ ولی کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يزال عبدی یتقرب الی حتی احبہ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ نوافل کے ذریعے فرض ادا کر لیے ہیں، فرض کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُ، اللہ فرماتا ہے جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، جب وہ سنتا ہے تو گویا میں سن رہا ہوں۔ وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ دیکھتا ہے تو گویا میں دیکھ رہا ہوں۔ وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ اگر کسی چیز کو پکڑتا ہے تو صحیح چیز کو پکڑتا ہے۔ وَكُنْتُ رِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا، اور میں اس کا قدم بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے، نوافل ادا کرتے کرتے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ اپنے کان کو غلط جگہ استعمال نہ کرے، اپنے کان سے وہ سنے جو اللہ سننا چاہتا ہے، اپنے کان سے گانے نہ سنے، اپنے کان سے موسیقی نہ سنے، گالی اور گلوچ سے دور رہے، اپنے کان سے قرآن کی تلاوت سنے، اپنے کان سے ذکر و اذکار سنے، اپنے کان سے وہ چیزیں سنے جنہیں اللہ سننا چاہتا ہے، اور اللہ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے وہ دیکھے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، کسی غلط چیز کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھے، اپنا وقت موویز دیکھنے میں، کارٹون دیکھنے میں، گیم کھیلنے میں برباد نہ کرے، بلکہ اپنے آنکھوں سے اگر موبائل میں دیکھ رہا ہے تو قرآن کو دیکھ رہا ہے، موبائل میں اگر دیکھ رہا ہے تو کسی دینی لیکچر کو دیکھ رہا ہے، موبائل کے اندر کچھ دیکھ رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اپنی آنکھوں کو وہاں استعمال کرے گا جہاں اللہ کو پسند ہے۔ جب انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو وہاں استعمال کراتا ہے جہاں اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کو استعمال کرائے گا کہ وہ صدقہ و خیرات کرے،
کمزور کی مدد کرے، بے کسوں کی مدد کرے، کوئی محتاج ہے کسی کا بوجھ اٹھانا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی مدد کر دے، کہیں کوئی مجبور نظر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کی مدد کر دے، پھر وہ شخص جو اللہ کا ولی ہوگا اپنے ہاتھوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا، اس کو نہیں مارے گا، اس کو نہیں پیٹے گا، اپنے ہاتھوں سے اس کا حق نہیں دبائے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اسی طریقے سے اپنے قدموں کا صحیح استعمال کرے گا، قدموں سے وہاں چل کر جائے گا جہاں چل کر جانا اللہ پسند کرتا ہے، اس جگہ نہیں جائے گا جہاں اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسا کب ہوگا؟ جب انسان زیادہ نوافل ادا کر کر اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا شخص جو میرے قریب ہو چکا، جو میرا ولی بن چکا ہے، چاہے فرائض جس نے ادا کیے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کیا لیکن فرائض میں کوتاہی نہیں کی، وہ والا ولی ہو، یا وہ ولی ہو جس نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے۔ دونوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا؟ ایک تو وہ جس نے فرائض کا اہتمام کیا، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، جو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے اس کو ادا کیا، اس میں کبھی سستی کوتاہی نہیں کی۔ ایک طرف تو یہ ولی ہے، دوسری طرف وہ ولی ہے جس نے ان فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا ہے، کہ اگر نماز پڑھنے آیا ہے تو 2 رکعت فجر کی جو فرض ہے اس کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی ادا کر لیں، ظہر میں آیا تو ظہر میں 4 رکعت فرض سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت سنتیں ادا کر لیں، ظہر کے بعد 2 رکعت سنتیں ادا کر لیں، مغرب کے بعد بھی 2 رکعت سنتیں ادا کر لیں، عشاء کے بعد بھی 2 رکعت سنتیں پڑھ لیں۔ تو یہ وہ شخص ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ ان دونوں لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، کہ یہ لوگ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر مجھ سے پناہ چاہتے ہیں تو میں انہیں پناہ دیتا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں اگر انسان آ جائے تو پھر اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ابھی اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ آپ پرائم منسٹر کی پناہ میں ہیں، مودی جی نے کہا ہے کہ آپ میری پناہ میں ہیں، تو کیا کوئی شخص اس کو تکلیف پہنچا پائے گا؟ کوئی کوشش کرے گا اسے تکلیف پہنچانے کی؟ جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کہے کہ اگر کوئی میرا ولی بن جاتا ہے، وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ نصیب کرتا ہوں، وہ میری پناہ میں آ جاتا ہے، تو کیا کوئی شیطان اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کوئی انسان اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن اللہ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کا ولی بننا ہوگا۔ اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا ہوگا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہنا ہوگا۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ زندگی اپنی منمانی گزاریں، جو دل میں آئے وہ کرتے پھریں اور اللہ کے ولی بھی بن جائیں، اللہ سے جب کہیں کہ اللہ تیری پناہ چاہیے، اللہ اپنی پناہ بھی دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پناہ تب ملے گی جب انسان زندگی اللہ کے طریقے پر گزارے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، کسی بھی نفل کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے۔ یہ روایت جو میں نے حدیث ولی کے نام سے آپ کے سامنے پڑھی، یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6502۔ نفل نمازوں کا، نفلی روزوں کا، نفلی صدقہ و خیرات کا اہتمام ہم رمضان کے بعد بھی کرتے رہیں۔ اگر کسی شخص نے رمضان میں روزے رکھے ہیں اور وہ رمضان کے بعد بھی روزے رکھتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں رمضان کے بعد بھی روزے رکھوں، تو وہ یہ سمجھے کہ انشاءاللہ اس کے رمضان کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من صام رمضان واتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1164، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے۔ یہ کیوں؟ یہ نفلی روزے ہیں۔ جس طریقے سے آپ فرض نماز ادا کرتے ہیں کہ ظہر کی آپ نے 4 رکعت ادا کی، اس کے بعد 2 رکعت بھی ادا کرتے ہیں، یہ نفلی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزے فرض ہیں، شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد یہ کیا ہیں؟ نفل ہیں، فرض نہیں ہے، کیا ہے؟ نفل ہیں، سنت ہیں۔ ان کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے۔ اگر انسان ان کا اہتمام کرتا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ رمضان کی جو عبادت اس نے کی تھی اللہ کے یہاں وہ قبول ہے۔ اسی لیے جو رمضان کی روزوں کی نیکی تھی وہ اسے کھینچ رہی ہے کہ تم نے رمضان میں مجھے ادا کیا تھا، اب شوال میں بھی رکھو، کم سے کم 6 روزے رکھ لو۔ اگر انسان شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے۔ کیوں؟
یعنی رمضان کے مہینے کے اور رمضان کے بعد شوال میں صرف کتنے روزے؟ 6 روزے. 6 روزے ریگولر رکھنے ہیں یا کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ پورے شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. شوال کا مہینہ 1 تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے، جس دن عید کی نماز ہم ادا کرتے ہیں اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے. عید کے بعد سے آپ روزہ رکھنا شروع کر سکتے ہیں شوال کی آخری تاریخ تک، جب تک کہ ذی قعدہ کا چاند نظر نہیں آ جاتا. ان 29 دنوں کے اندر یا 28 دنوں کے اندر آپ ان 6 روزوں کو رکھیں. آپ نے جمعرات کا رکھ لیا، اب آپ چاہتے ہیں سوموار کا رکھوں تو سوموار کا رکھ لیجئے، پھر آپ چاہتے ہیں پھر سے جمعرات کا رکھوں تو پھر سے جمعرات کا رکھ لیجئے. اس طریقے سے آپ 6 روزے شوال کے مہینے میں پورے کر لیجئے. انشاءاللہ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ اگر کوئی شخص نیکی انجام دیتا ہے تو اس کو اللہ 10 گنا عطا کرتا ہے. کسی نے 1 نیکی کی تو اللہ اس کے بدلے 10 نیکی عطا کرتا ہے. اگر کوئی شخص پڑھتا ہے الف لام میم تو الف پر اسے 1 نیکی ملتی ہے، اس 1 نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھاتا ہے. 1 کے بجائے کتنی ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے. کسی نے 1 مہینے کے روزے رکھے رمضان کے تو اللہ اسے 10 گنا بڑھاتا ہے. 1 مہینے رمضان کے روزوں کا ثواب کتنے مہینے کا ہو جاتا ہے؟ 10 مہینے کا ہو جاتا ہے. یعنی رمضان میں آپ نے 30 دن روزے رکھے تو 30 دنوں کو 10 گنا بڑھائیں تو کتنے دن ہو جاتے ہیں؟ 300 دن. 30 دن کا ثواب، 30 دن روزے رکھیں اور ثواب کتنے دنوں کا پائیں؟ 300 دنوں کا پائیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ثواب کتنی نمازوں کا پائیں؟ 50 وقت کی نمازوں کا پائیں. 30 دن کے روزے رکھے، 300 دنوں کا ثواب مل گیا. اب جو سال کے 60 دن بچے ہیں تو ان 60 دنوں کے لیے آپ شوال میں 6 روزے رکھ لیں. 6 روزے رکھیں گے تو 60 دنوں کا ثواب مل جائے گا. اس طریقے سے آپ پورے سال روزے رکھنے کا ثواب حاصل کر سکیں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں فرض روزوں کے بعد اب نفل روزوں کا اہتمام کرنے والا بھی بنائے. جس طریقے سے رمضان کے اندر ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے، صدقۃ الفطر ادا کیا ہے جو کہ فرض اور ضروری تھا، اللہ اسی طریقے سے رمضان کے بعد ہمیں عام نفلی صدقہ کرنے والا بنائے. جس طریقے سے رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اللہ سے دعا ہے اور کوشش کریں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی قرآن کی اسی انداز میں تلاوت کرتے رہیں. جس طریقے سے رمضان میں ہم اللہ کے لیے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ زبان پر ہوتا تھا، رمضان کے بعد بھی اللہ کو ہم نہ بھولیں. اللہ رب العالمین ہمیں یاد رہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر رکھیں. جب تک زندہ ہے ایمان پر اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو. اللہ سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے، چاہے روحانی بیماریاں ہوں یا پھر جسمانی بیماریاں ہوں، دماغی بیماریاں ہوں، ہر بیماری سے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کی روزی روٹی کے بندوبست فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.